السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم عزیز گرامی، میں نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت کی ہے۔ ان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنی بھی شک کی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں اس کتاب کے اندر۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک شبہ کر لے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی شک نہیں، جتنی بھی شک کی قسمیں کچھ بھی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اور اس میں سراسر ہدایت ہے، کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر جگہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے اس میں سراسر ہدایت ہے۔ جو اس کتاب کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو اس کو سنتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو اللہ نے فرمایا، دوسری آیت کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے، تمہارے اوپر رحم کر دے۔ تو یہ کتاب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو اس کی طرف کان لگاتا ہے، جو سنتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سننے کے بعد غور و فکر کرتا ہے، ان سب کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ آگے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کون ہے ہدایت پر؟ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، چھپی ہوئی چیز۔ مثال کے طور پہ ابھی میں ادھر بیچ میں دیوار لگی ہے اور اس دیوار کی طرف میں ہوں، دوسری طرف کوئی اور کھڑا ہے، اس کا مجھے معلوم نہیں ہے کون کھڑا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قتل کرنے والا ہے، کون ہے، کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ اب وہ غیب ہے، جب تک مجھے علم نہیں ہے اس کا، جب تک مجھے کوئی بتا نہیں دیتا تو وہ غیب ہوتا ہے۔ تو اس غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، جو تم سینوں میں چھپاتے ہو ان سب کو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہمارے لیے غیب ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہم ان کے اوپر ایمان لائے ہیں۔
دیکھ کر بھی اور سن کر بھی. کن چیزوں میں؟ جو اللہ کی غیب کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، خضوع کے ساتھ. تو اللہ فرماتا ہے نماز اور صبر سے میری مت لو، نماز اور صبر سے میری مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جو اللہ نے انہیں دیا ہے، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. غربا میں، مسکینوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس مال سے. اللہ نے مال دیا ہی اس لیے ہے. اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو، اور غربا مسکینوں میں بھی اس کو خرچ کرو. اللہ نے مال دیا ہی اسے خرچ کرنے کے لیے، لیکن فضول خرچی نہیں. فضول خرچیوں میں نہیں، واحیات جگہوں میں نہیں، شادیوں میں نہیں. کئی طرح کے پکوان پکاتے شادیوں میں، فضول خرچیاں کرتے. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. انشاءاللہ آج اتنا ہی درس کافی ہے اس آیت کے تعلق سے. آگے انشاءاللہ کل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ.